ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم ایک نئے باب سے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ ہمارا باب تھا باب القراءۃ فی الظہر والعصر، ظہر اور عصر میں قراءت کرنے کا کیا حکم ہے اور اس سلسلے میں کیا اختلافات ہیں، وہ تمام چیزوں کو ہم نے گزشتہ باب میں ذکر کیا تھا۔ آج کا ہمارا سبق ہے باب القراءۃ فی صلاۃ المغرب، یعنی مغرب کی نماز میں قرأت کی کون سی صورت افضل ہے، یعنی طوال مفصل سے قرأت کرنا یہ زیادہ افضل ہے، اوساط مفصل سے قرأت کرنا یہ زیادہ افضل ہے، یا پھر قصار مفصل کی قرأت کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ نفس قرأت میں سب کا اتفاق ہے، اور تمام ائمہ کے یہاں مغرب کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں یا فجر کی نماز میں قرأت کرنے پر اتفاق ہے۔ اختلاف جو تھا وہ صرف ظہر اور عصر میں تھا، اور نفس قرأت میں یہاں اتفاق ہے، صرف مقدار میں اختلاف ہے، اور وہ بھی فضیلت کے اعتبار سے، جواز یا عدم جواز کا یہ اختلاف نہیں ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں آیا مختصر قرأت کرنا یہ افضل ہے یا لمبی قرأت کرنا یہ افضل ہے، اس سلسلے میں صاحب کتاب نے یہ باب باندھا ہے، اور اس باب کو پڑھنے سے پہلے ہم باضابطہ کچھ چیزیں مقدمے کے طور پر جان لیتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو تقسیم ہے، ایک تقسیم تو اس سے پہلے گزری تھی، اور یہ دوسری تقسیم ہے، طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل۔ اس سلسلے میں ہمارے ائمہ احناف یا شوافع یا مالکیہ ان تمام کے یہاں کیا صورتحال ہے، پہلے ہم وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد نفس مسئلہ جو ہے کہ مغرب کی نماز میں کون سی قرأت زیادہ بہتر ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل کیا چیز ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے چاروں مذاہب کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں، میں اختصار کے ساتھ یہاں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے احناف کو دیکھیے۔ احناف کے یہاں طوال مفصل سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، اور اوساط مفصل سورہ بروج سے لم یکن الذین کفروا تک، اور قصار مفصل پھر لم یکن الذین سے لے کر آخر قرآن تک۔ اور حکم یہ ہے کہ فجر اور ظہر کے اندر طوال مفصل یہ افضل ہے احناف کے یہاں، عصر اور عشاء کے اندر اوساط مفصل افضل ہے، اور مغرب کے اندر قصار مفصل اس کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ ہو گیا احناف کا مذہب۔ دوسرا مذہب ہے شوافع کا۔ حضرات شافعیہ کے نزدیک طوال مفصل سورہ حجرات سے لے کر سورہ نبأ تک، یعنی عما یتساءلون تک، اور اوساط مفصل سورہ نبأ سے سورہ والضحیٰ تک، اور قصار مفصل سورہ والضحیٰ سے آخر قرآن تک۔ لیکن امام شافعی کے نزدیک فجر کے مقابلے میں ظہر کے اندر اختصار افضل ہے، اور ہمارے یہاں فجر اور ظہر دونوں کے اندر طوال مفصل افضل ہے۔ لیکن امام شافعی کے یہاں فجر کے مقابلے میں ظہر کے اندر اختصار افضل ہے، اور عشاء اور عصر کے اندر اوساط مفصل افضل ہے، اور مغرب میں ان کے قول مشہور کو اگر دیکھا جائے تو طوال مفصل ہی افضل ہے امام شافعی کے یہاں۔ اب تیسرا مذہب دیکھیں، حضرات مالکیہ۔ مالکیہ کے نزدیک طوال مفصل سورہ حجرات سے لے کر سورہ والنازعات تک، اور اوساط مفصل والنازعات سے لے کر سورہ والضحیٰ تک، اور قصار مفصل والضحیٰ سے لے کر آخر قرآن تک۔ تو قصار مفصل کے اعتبار سے شوافع اور مالکیہ متفق ہیں۔ چوتھا مذہب حنابلہ، ان کے یہاں طوال مفصل سورہ قاف سے سورہ نبأ تک، اور اوساط مفصل سورہ نبأ سے سورہ والضحیٰ تک، اور قصار مفصل سورہ والضحیٰ سے آخر قرآن تک۔ یہ چاروں مذہبوں میں طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل کی تفصیل ہم نے عرض کر دی۔ اب اصل مسئلے کی طرف توجہ کیجیے۔ مغرب کی نماز میں کون سی قرأت افضل ہے؟ آیا طوال مفصل افضل ہے، یا اوساط مفصل افضل ہے، یا پھر قصار مفصل افضل ہے؟ یہی مسئلہ اس باب میں امام طحاوی نے بیان فرمایا ہے۔ تو پہلے ہم مذاہب عرض کر دیتے ہیں۔ یہاں پر خاص طور پر جو ہے امام طحاوی نے دو مذہبوں
کو ذکر کیا ہے۔ ایک آپ شوافے کا مذہب کہہ سکتے ہیں اور دوسرا حضرات حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کا۔ شوافے کا مذہب کیا ہے؟ شوافے کے یہاں مغرب کی نماز میں طول قرأت یہ افضل ہے، یعنی ان کے یہاں لمبی قرأت کرنا یہ افضل ہے، جیسے سورہ اعراف ہے، سورہ والطور ہے، سورہ والمرسلات وغیرہ ہے۔ یہ لمبی لمبی صورتوں کا پڑھنا مغرب کی نماز میں امام شافعی کے یہاں افضل ہے۔ احناف، مالکیہ، حنابلہ ان حضرات کے نزدیک اور جمہور فقہاء اور محدثین کے نزدیک مغرب کی نماز میں مختصر قرأت کرنا افضل ہے، یعنی قصار مفصل سے پڑھنا افضل ہے۔ جواز یا عدم جواز کی یہاں بحث نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے، صرف افضل اور غیر افضل، اولا غیر اولا کی بحث ہے۔ تو شوافے کے یہاں مغرب کے اندر لمبی قرأت کرنا افضل ہے، اور باقی ائمہ ثلاثہ احناف، مالکیہ، حنابلہ ان کے یہاں مغرب میں مختصر قرأت کرنا افضل ہے۔ البتہ امام طحاوی نے، جیسا کہ ان کا مزاج ہے، پہلے امام شافعی کے مذہب کو بیان کیا ہے، اور امام شافعی کی تائید میں حدیثوں کو یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور حدیثوں کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ واقعی ان کا مذہب حدیث کے زیادہ مطابق ہے۔ لیکن جب ہمارے ائمہ ان احادیث کے معنی میں جو ہے گہرائی میں اترتے ہیں، تو پھر اس کے بعد حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ ہمارے ائمہ نے جو استخراج کیا ہے یا جو استنباط کیا ہے، گویا کہ مراد نبوت کو معلوم کرنے کی مکمل کوشش کی ہے۔ تو آپ پہلے ان حدیثوں کو ہم پڑھیں گے شوافے کی، اس کے بعد جو ہے اپنے مذہب کی تائید کی حدیثوں کو ہم پڑھیں گے۔ تو ہم اب شروع کرتے ہیں باب میں جو فریق اول کی طرف سے، یعنی امام شافعی کی تائید میں جو احادیث یہاں پیش کی گئی ہیں، پہلے ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني مالک عن ابن شہاب عن محمد بن جبیر بن مطعم۔ یہ نام ذہن میں رکھیے، محمد بن جبیر بن مطعم۔ اگر آج کی نشست میں اس پر بحث نہیں ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر وقت رہا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آئندہ نشست میں اس نام سے جو ہے بحث کی جائے گی، اور جب حدیثوں پہ کلام کیا جائے گا احناف کی طرف سے تو پھر اس نام کی ضرورت پیش آئے گی۔ دیکھیے، عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ، پھر تحویل سند ہے، وحدثنا یزید بن سنان قال حدثنا یحیی بن سعید القطان قال حدثنا مالک قال اخبرنی الزہری عن ابن جبیر بن مطعم عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور۔ اب یہ طویل صورت ہے، تو اس سے امام شافعی کے مسلک کی تائید ہوتی ہے کہ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طور کو پڑھا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عادتاً جو ہے لمبی صورتوں کو مغرب کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث کو، یعنی جبیر بن مطعم کی حدیث کو، امام طحاوی نے مختلف سندوں سے یہاں ذکر کیا ہے۔ غالباً 3 سندیں ہیں، ان سندوں کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، دوسری اسی کی سند، حدثنا اسماعیل بن یحیی المزنی قال حدثنا محمد بن ادریس قال اخبرنا مالک وسفیان عن ابن شہاب فذکر باسنادہ مثلہ۔ ابن شہاب نے بھی اپنی سند کے ساتھ اسی قسم کی روایت نقل کی ہے۔ تیسری سند، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جریر قال حدثنا شعبۃ عن سعد بن ابراہیم قال حدثني بعض اخوتی عن ابیہ عن جبیر بن مطعم۔ یہ بھی انہی کی روایت ہے۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں، یہ ذرا مفصل روایت ہے، وہ کہتے ہیں انہ اتی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی بدر، بدر کے موقع پر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ قال، اور کہتے ہیں فانتہیت الیہ، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا، وہو یصلی المغرب، اور آپ اس وقت جو ہے مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فقرأ بالطور، اور مغرب کی نماز میں آپ سورہ طور پڑھ رہے تھے۔ فکأنما صدع قلبی حین سمعت القرآن، تو گویا کہ میرا دل پھٹنے لگا جب میں نے قرآن کریم کی تلاوت کو سنا۔
وذالک قبل ان یسلم، اور یہ واقعہ ان کے اسلام لانے سے پہلے کا ہے، لیکن روایت یہ صحابی بننے کے بعد کرتے ہیں۔ اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں جو ہے لمبی قرأت فرماتے تھے۔ تو مطعم بن جبیر ہیں، جبیر بن مطعم، ان کی روایت کو صاحب کتاب نے 3 سندوں کے ساتھ بیان کیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں طویل قرأت فرماتے تھے، لہذا طویل قرأت کرنا یہ افضل ہوا۔ اب اس کے بعد دوسری حدیث، حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن ابن شهاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انه قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کیا، ان ام الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کی آگے عبارت اور ہے، والمرسلات عرفا فقالت یا بنیہ، ابن عباس نے قرآن کی تلاوت کی اور والمرسلات کو نماز میں پڑھا۔ ان ام الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ میں سورہ مرسلات پڑھ رہا تھا تو حضرت ام الفضل بنت حارث نے سنا تو فرمایا یا بنیہ، اے بیٹے، لقد ذکرتنی قراءتک هذه السورۃ انہا لآخر ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بها فی صلاۃ المغرب۔ ام الفضل نے فرمایا اے بیٹے، یہ اس صورت کے ساتھ تمہاری قرأت نے مجھے یاد دلا دیا کہ یہی وہ آخری صورت ہے جسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ لقد ذکرتنی قراءتک هذه السورۃ، اے ابن عباس، اے بیٹے، اس صورت کے ذریعے تمہاری قرأت نے مجھے یاد دلا دیا کہ یہی وہ آخری صورت ہے جو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کی نماز میں تلاوت کرتے ہوئے سنی تھی۔ تو اس حدیث میں کیا ہے کہ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا یہ گواہی دے رہی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ والمرسلات پڑھتے تھے، اور سورہ والمرسلات یہ لمبی صورت ہے، لہذا ثابت ہوا کہ مغرب کی نماز میں بھی لمبی قرأت کرنا یہی افضل ہے۔ اب یہ حضرت ابن عباس کی اس روایت کو صاحب کتاب نے ایک سند کے ساتھ اور ذکر کیا ہے، وہ سند بھی ہم یہاں پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا، یہ نیچے ہے، حدثنا عثمان بن عمر عن یونس عن الزہری فذکر مثلہ باسنادی، زہری نے بھی اپنی سند کے ساتھ اسی طریقے کی حدیث نقل کی ہے۔ تو یہ دو قسم کی دو حدیثیں ہو گئیں، ایک پہلی حدیث جو تھی حضرت جبیر بن مطعم کی تھی، دوسری حدیث حضرت ابن عباس کی تھی۔ اب تیسری حدیث، سند کے اعتبار سے کئی حدیثیں ہوتی ہیں، لیکن متن کا لحاظ کیا جائے تو یہ جو ہے 2 حدیثیں ہوتی ہیں۔ اب تیسری حدیث دیکھتے ہیں۔ تیسری، حدثنا ربیع بن سلیمان الجیزی قال حدثنا ابو زرعہ قال اخبرنا حیبۃ قال اخبرنا ابو الاسود انہ سمع عروۃ بن الزبیر یقول، ابو الاسود کہتے ہیں انہ سمع کہ انہوں نے عروہ بن زبیر سے کہتے ہوئے سنا، کیا، اخبرنی زید بن ثابت کہ مجھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، انہ قال لمروان بن الحکم کہ زید بن ثابت نے مروان بن حکم جو سلطنتی بنو امیہ کا ایک حاکم تھا اس سے کہا، یا ابا عبد الملک، اے ابو عبد الملک، ما يحملك ان تقرأ في صلاة المغرب بقل هو الله احد وسورة اخرى صغيرة، تمہیں اس چیز پر کس نے ابھارا کہ تم مغرب کی نماز میں سورہ اخلاص اور دوسری
چھوٹی صورت پڑھتے ہو. مطلب یہ ہے کہ مروان بن حکم نے مغرب کی نماز میں مختصر قرأت کی، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی، ایک میں سورہ اخلاص اور ایک میں کوئی دوسری صورت پڑھی. تو زید بن ثابت نے اس پر اعتراض کیا کہ تم جو ہے مغرب کی نماز میں اتنی چھوٹی چھوٹی صورتیں کیوں پڑھتے ہو؟ قال زید. اس کے بعد حضرت زید بن ثابت نے فرمایا فواللہ، خدا کی قسم، لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقرأ فی صلاۃ المغرب باطول الطور وہی الف لام میم صاد. خدا کی قسم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں نہایت طویل صورت یعنی الف لام میم پڑھتے ہوئے سنا ہے. اب یہ زید بن ثابت کی روایت ہو گئی. اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ مغرب کی نماز میں لمبی قرأت کرنا یہ افضل ہے. اور یہ 3 صحابیوں کی ہو گئی، جبیر بن مطعم، دوسرے ابن عباس اور تیسرے زید بن ثابت. اب زید بن ثابت کی یہی حدیث اور ایک سند کے ساتھ آئی ہے. کئی سند اس کی امام طحاوی نے یہاں ذکر کی. دوسری سند دیکھ لیجیے. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن لہیعۃ عن ابی الاسود فذکر مثلہ باسنادی. ابو الاسود نے اپنی سند کے ساتھ اسی قسم کی روایت نقل کی ہے. اور زید بن ثابت کی حدیث کی تیسری سند حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ہشام عن ابی ان مروان کان یقرأ فی المغرب بسورۃ یاسین. ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ مروان مغرب کی نماز میں سورہ یاسین پڑھتا تھا. قال عروہ کہتے ہیں یعنی راوی کہ قال زید بن ثابت، تو زید بن ثابت نے کہا یا پھر ابو زید الانصاری. اس میں ہشام کو شک ہے. زید بن ثابت نے کہا یا ابو زید انصاری نے کہا. کس سے؟ مروان سے. لمروان لما تقصر صلاۃ المغربی، نماز مغرب میں تم مختصر قرأت کیوں کرتے ہو؟ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فیہا باطول الطولین الاعراف. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فیہا یعنی مغرب کی نماز میں 2 لمبی صورتوں میں سے ایک لمبی صورت تلاوت فرماتے تھے. 2 لمبی صورتوں میں سے ایک لمبی صورت تلاوت فرماتے تھے. یقرأ فیہا باطول الطولین الاعراف، تو اعراف 2 بڑی صورتوں میں سے ایک لمبی صورت ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو ہے سورہ یاسین کو بھی جو ہے مختصر قرأت تصور کیا، حالانکہ سورہ یاسین کوئی مختصر صورت تو ہے نہیں. بہرکیف اس سے یہ ثابت کرنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ آپ جو ہے مغرب کی نماز میں طویل قرأت کرتے تھے. ام الفضل بنت حارث کی اور ایک حدیث حدثنا فہد، دیکھیے قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن حميد عن انس عن ام الفضل بنت الحارث قالت. ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ المغرب فی ثوب واحد متوشحا بہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے گھر میں مغرب کی نماز پڑھائی اس حال میں کہ آپ ایک کپڑے کے اندر لپٹے ہوئے تھے. آپ نے اپنے جسم مبارک کو ایک کپڑے کے اندر، ایک بڑے کپڑے کے اندر چھپا لیا تھا. فقرأ والمرسلات، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز مغرب میں سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی. ما صلی بعدها صلاۃ حتی قبض، اس کے بعد وصال تک آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی. تو اس سے 2 باتیں ثابت ہوئیں. ایک چیز تو یہ ثابت ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ آپ مغرب میں لمبی قرأت فرماتے تھے. دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے ام الفضل کی اس روایت سے کہ حضور کا یہ آخری عمل بھی ایسا ہی رہا. یعنی اگر پہلے کا عمل ہوتا تو یہ گنجائش تھی کہ ہو سکتا ہے یہ حکم منسوخ ہو گیا ہو، لیکن وہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد حضور نے کوئی نماز نہیں پڑھی حتیٰ کہ آپ کا دنیا سے پردہ ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور کا دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے، دنیا سے پردہ فرماتے حضور کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ مغرب کی نماز میں لمبی قرأت فرماتے تھے. یہ تمام روایتیں ہم پڑھے جو فریق اول کی تائید بیان کرتی ہیں. پہلی روایت جبیر بن مطعم کی، دوسری ابن عباس کی یا ام الفضل کی، تیسری زید بن ثابت کی، اور پھر چوتھی روایت یہ بھی کہنا چاہیے حضرت ام الفضل بنت حارث کی ہے.
ان تمام روایتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے فریق اول نے یہ قول کیا ہے کہ مغرب کی نماز میں لمبی قرأت کرنا یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے اور یہ اولا ہے۔ اب امام طحاوی کا اس پر تبصرہ سن لیجیے۔ فزعم قوم انہم یأخذون بہذہ الآثار، ایک قوم نے ان حدیثوں کو اپنایا ہے، وَيُقَلِّدُونَهَا، اور انہی حدیثوں سے استدلال کیا ہے، اپنے مذہب کا مدار انہی حدیثوں کے اوپر رکھا ہے، اور یہ کہا ہے کہ مغرب کی نماز میں بھی لمبی قرأت کرنا یہ افضل ہے، یہ اولا ہے۔ وَخَالَفَهُمْ وَآخِرُونَ فِي قَوْلِهِمْ هَذَا، لیکن دوسرے فقہا نے ان کی اس بات میں مخالفت کی ہے۔ کس بات میں؟ کہ نماز مغرب میں لمبی قرأت کی جائے، اس بات میں دوسرے فقہا نے مخالفت کی۔ یہ فقہا کون ہیں؟ حناف، مالکیہ اور حنابلہ۔ ان کا مذہب کیا ہے؟ فقالو، انہوں نے کہا ہے لا ينبغي ان يقرأ في المغرب الا بقصار المفصل، یہ مناسب نہیں ہے کہ مغرب کی نماز میں قصار مفصل کے علاوہ کوئی دوسرا حصہ تلاوت کیا جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ مغرب میں قصار مفصل سے تلاوت کی جائے۔ وقالو، اب یہاں سے فریق اول کی پیش کردہ روایتوں کا جواب دے رہے ہیں۔ وقالو قد يجوز ان يكون يريد بقوله قرأ بالطور قرأ ببعضها وذلك جائز في اللغة، يقال هذا فلان يقرأ القرآن اذا كان يقرأ شيئا منه ويحتمل قرأ بالطور قرأ بكلها۔ یہاں سے امام طحاوی فریق اول کی پیش کردہ روایتوں کا جواب دے رہے ہیں۔ پہلی روایت پر نظر کریے۔ پہلی روایت حضرت جبیر بن مطعم کی تھی۔ اس روایت کے اندر کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طور کو مغرب کی نماز میں ادا فرمایا۔ سورہ والطور، حالانکہ یہ طویل سورت ہے، اور وہ الفاظ میں پھر سے عرض کر دیتا ہوں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور۔ جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ تو اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہاں پر قرأ بالطور سے مراد یہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طور کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا مغرب کی نماز میں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے پوری سورت کو تلاوت فرمایا ہو۔ تو ایک احتمال تو یہ ہے کہ وہاں قرأ بالطور کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے سورہ طور کا کچھ حصہ مغرب کی نماز میں تلاوت فرمایا، اور یہ احتمال لینا اس لیے بھی درست ہے کیونکہ لغتاً یہ چیز جائز ہے کہ کل بول کر جز مراد لیا جائے، اور بلاغت کا یہ اصول ہے، فن بدیع کا، تسمیت الجز باسم الکل، یعنی کل بول کر جز مراد لے لینا۔ تو اسی اصول کے مطابق یہاں پر حضرت جبیر بن مطعم نے سورہ طور بول کر اس کا جز مراد لیا ہے، اور ایسا محاورہ اہل عرب کے یہاں بھی جو ہے یہ معروف ہے۔ جیسے ہم بھی کہتے ہیں کوئی آدمی اگر قرآن پڑھتا ہے تو کہتے ہیں فلان یقرأ القرآن، فلاں آدمی قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پورا قرآن پڑھ رہا ہے۔ اگر قرآن کا کچھ حصہ بھی وہ پڑھ رہا ہے، جب بھی اس کو یہی کہا جاتا کہ فلاں آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، اگرچہ قرآن کا بعض حصہ پڑھ رہا ہو۔ تو جیسے یہاں پر فلان یقرأ القرآن، قرآن بول کر بعض قرآن مراد ہوتا ہے، اسی طریقے سے قرأ بالطور میں کل پوری سورت بول کر اس کا بعض حصہ مراد ہے۔ تو ایک احتمال تو یہ ہے کہ قرأ بالطور کے اندر یہ مراد ہو کہ حضور نے جو ہے سورہ طور کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم نے یہ مراد لیا ہو کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طور کو مکمل تلاوت فرمایا ہو۔ تو دونوں احتمال ہیں، یعنی جبیر بن مطعم کی روایت میں دو قسم کے احتمال ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ ان کی یہ مراد ہے کہ حضور نے
بعض حصہ سورہ طور کا تلاوت کیا، لیکن آپ نے اس کو پوری صورت کے نام سے تعبیر کر دیا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پوری سورہ طور کو تلاوت کیا ہو۔ تو یہ دونوں احتمال ہیں۔ اب جب دونوں احتمال اس کے اندر موجود ہیں تو پھر کسی ایک احتمال کو ترجیح نہیں دی جا سکتی جب تک کہ اس احتمال پر کوئی قرینہ موجود نہ ہو۔ تو پہلا والا احتمال تو ہم نے ذکر کر دیا، اور دوسرا والا احتمال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ مراد ہو کہ حضور نے پورے سورہ طور کی تلاوت لی ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت جبیر بن مطعم کی روایت کے اندر دو احتمال ہیں، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ دونوں احتمالوں میں سے کس کو ترجیح حاصل ہوگی۔ تو ہمیں اس سلسلے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسی روایتوں کی ہمیں تلاش ہے جو ان دونوں احتمالوں میں سے کسی ایک کی صحت پر دلیل بن جائے، اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ قرینہ کس احتمال کو ترجیح دے سکتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہم نے جبیر بن مطعم کی دوسری مفصل روایت تلاش کی جو ہمیں مل گئی، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ طور سے مراد اس کا بعض حصہ مراد ہے، پوری سورہ طور مراد نہیں ہے۔ تو وہ مفصل حدیث ہے اور یہ مجمل حدیث ہے جو باب کے آغاز میں بیان کی گئی ہے۔ لہذا اس مفصل حدیث نے یہ ثابت کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ طور نہیں پڑھی بلکہ اس کا بعض حصہ پڑھا تھا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث میں ابھی اختصارا نقل کر دیتا ہوں، بعد میں اس کا ترجمہ کریں گے۔ حدیث یہ ہے کہ جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا لِأُكَلِّمَهُ فِي أَسَارَى بدر، تاکہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضور سے گفتگو کروں۔ فَانْتَهِيتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے صحابہ کو نماز مغرب پڑھا رہے تھے۔ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھتے ہوئے سنا، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، یہ سورہ طور کی آیت ہے۔ فَكَأَنَّمَا صُدِعَ قَلْبِي، تو ایسا معلوم ہوا جیسے میرا دل پھٹ گیا ہے۔ فلما فرغ، اب اس کے بعد پوری حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم کے والد کی مراد کیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ نے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طور کا بعض حصہ پڑھا۔ تو دو احتمال تھے جبیر بن مطعم کی روایت میں۔ ایک احتمال تو یہ تھا کہ اس سے بعض حصہ مراد ہو، اور دوسرا احتمال تھا کہ پوری صورت مراد ہو۔ ٹھیک ہے، اب دونوں احتمالوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت تھی، تو ہم نے جبیر بن مطعم کی یہ مفصل روایت کو لیا۔ تو اس میں یہ بات ظاہر ہے کہ انہوں نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ان عذاب ربک لواقع سورہ طور کے اس حصے کو پڑھتے ہوئے سنا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے حدیث شریف میں یہ ظاہر ہو گیا کہ جبیر بن مطعم کے والد نے یہ ظاہر کر دیا کہ یہاں پوری صورت مراد نہیں ہے بلکہ سورہ طور کا بعض حصہ مراد ہے۔ اس لیے ان کی اس روایت سے استدلال درست نہیں ہے۔ کس روایت سے؟ جو باب کے آغاز میں بیان کی گئی تھی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے مغرب کی نماز میں سورہ طور کو سنا ہے۔ اس روایت سے استدلال نہیں کیا جائے کیونکہ وہ مجمل ہے اور یہ مفصل روایت ہے، اور اس مفصل روایت کے اندر یہ بات ثابت ہو گئی کہ سورہ طور کے سے مراد پوری صورت نہیں ہے بلکہ اس صورت کا بعض حصہ مراد ہے۔ اب دو احتمالوں میں سے ایک احتمال کو ترجیح ہو گئی۔ کون سا احتمال؟ کہ پڑھا تو آپ نے کچھ حصہ، لیکن راوی نے اس پورے حصے کو پوری صورت سے تعبیر کر دیا۔ تو یہ ایسا ہی ہوا جیسے تسمیت الجز باسم الکل، کسی جز کا نام کل سے رکھ دیا جائے، اور ایسا لغتاً بھی شائع ہے اور حدیث کے ذریعے بھی اس چیز کی جو ہے تائید ہو گئی ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیجیے۔ دیکھیے، فقالوا لا ينبغي ان يقرأ في المغرب الا بقصار المفسر، اور انہوں نے کہا یعنی فریق ثانی حنابلہ اور مالکیہ اور احناف نے کہا لا ينبغي ان يقرأ في المغرب الا بقصار المفسر، مغرب میں قصار مفصل پڑھنا ہی بہتر ہے۔ اور انہوں نے جواب دیتے ہوئے، احناف نے جواب دیتے ہوئے امام شافعی کے دلائل کا پہلی والی دلیل کا یہ کہا
قد یجوز ان یکون یرید بقولی قرأ بالطور، ممکن ہے کہ جبیر بن مطعم کی جو روایت گزری اس میں ان کی مراد قرأ بالطور سے یہ ہو قرأ ببعضها کہ حضور نے سورہ طور کا بعض حصہ پڑھا، وذلک جائز فی اللغۃ، اور یہ لغتاً جائز ہے، یقال کہا جاتا ہے ھذا فلان یقرأ القرآن، کہ فلاں شخص جو ہے یہ فلاں شخص جو ہے قرآن پڑھ رہا ہے، اذا کان یقرأ شیئا منہ، اگرچہ وہ قرآن کا بعض حصہ تلاوت کر رہا ہو، تو کہ ایک احتمال تو یہ ہے کہ سورہ طور کا بعض حصہ پڑھا لیکن کل بول دیا گیا اس کو، ویحتمل قرأ بالطور قرأ بکلھا، اور یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی احتمال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صورت کی تلاوت کی ہو، لہذا دو احتمال آ گئے، فنظرنا فی ذلک، ہم نے اس میں غور کیا، هل روی فیہ شیء یدل علی احد التاویلین علی احد التأویلین، کیا اس باب میں کوئی ایسی روایت ہے جو کسی ایک تعویل کی ترجیح پر دلالت کرے؟ تو ہمیں ایک حدیث مل گئی، فَإِذَا، تو ہمیں یہ حدیث یہ ملی، فَإِذَا صالح بن عبد الرحمن و ابن ابی داود قد حدثنا قال، یہ حدیث ہمیں مل گئی، کیا حدیث ہے؟ یہ دونوں کہتے ہیں حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا حشیم عن الزہری عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ، دیکھیے وہی حدیث ہے، عن ابیہ قال قدمت المدینہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ حاضر ہوا، لأکلمہ فی اسارى بدر، تاکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے قیدیوں کے بارے میں جو ہے گفتگو کر سکوں، فانتہیت الیہ، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہو یصلی باصحابی صلاۃ المغرب، اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، فسمعتہ یقرأ ان عذاب ربک لواقع، تو میں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، فکأنما صدع قلبی، تو گویا اس قرت نے میرے دل کو پھاڑ دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فلما فرغ کلمتہ فیہم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے قیدیوں کے بارے میں حضور سے گفتگو کی، فقال، تو حضور نے فرمایا شیخ لو کان اتانی لشفعتہ فیہم، شیخ سے مراد ان کے والد ہیں، یعنی اگر تمہارے والد، شیخ سے مراد اگر تمہارے والد بھی میرے پاس آتے تو میں ان کی سفارش ان قیدیوں کے بارے میں قبول کر لیتا، والد سے مراد اباہ مطعم بن عدی، یعنی اگر تمہارے والد مطعم بن عدی بھی آتے تو ان کی سفارش جو ہے میں قبول کر لیتا۔ اب اس حدیث پہ غور کیجیے، امام طحاوی کہتے ہیں فہذا حشیم، فہذا حشیم، یہ حشیم زہری سے روایت کرنے والے ہیں، زہری محمد بن جبیر مطعم سے، وہ اپنے والد سے، کہتے ہیں فہذا حشیم قد روا ھذا الحدیث عن الزہری، یہ حشیم ہیں راوی، انہوں نے اس حدیث کو زہری سے بیان کیا، کیونکہ حشیم کے شیخ یہاں پر زہری ہیں، فبین القصۃ علی وجہہا، اور واقعے کو اسی کے مطابق تفصیل کے ساتھ بیان کیا، واخبر، اور اس میں یہ بتایا ان الذی سمعہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ حصہ، وہ چیز جو جبیر بن مطعم کے والد نے حضور سے سنی، وہ کیا چیز تھی؟ ان عذاب ربک لواقع، صرف یہ آیت تھی جو حضور سے انہوں نے سنی، تو سورہ طور کی صرف یہ آیت تھی، فبین ھذا، تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا ان قولہ فی الحدیث الاول قرأ بالطور، کہ جبیر بن مطعم کی گزشتہ حدیث میں جو یہ بات گزری قرأ بالطور کہ حضور نے نماز مغرب میں سورہ طور کو پڑھا، انما ہوا ما سمعہ یقرأہ منہا ولیس لفظ جبیر الا ما روا حشیم، تو پہلی والی روایت میں جو سورہ طور پڑھنے کا ذکر ہے اس سے مراد وہی ہے جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے ہوئے سنا، حضرت جبیر کے وہی الفاظ ہیں جو حشیم سے مروی ہیں، ولیس لفظ جبیر الا ما روا حشیم، اور مطعم یعنی جبیر بن مطعم کے وہی الفاظ ہیں جو حشیم نے روایت کیے، لأنہ ساق القصۃ علی وجہہا، کیونکہ حشیم نے واقعے کو صحیح انداز میں تفصیل سے بیان کیا، فصار ما حکی فیہا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا قراءتہ ان عذاب ربک لواقع خاصۃ، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو کچھ روایت کیا وہ آپ کا ان عذاب ربک لواقع کی قرت کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس تفصیل سے یہ پتہ چلا کہ جبیر بن مطعم کی روایت میں قرأ بالطور جو ہے آیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ ان عذاب ربک لواقع ہے،
کہ حضور نے اس آیت کو، قرآن کریم کی اس آیت کو مغرب کی نماز میں تلاوت کیا۔ اب رہی یہ بات، وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ فَمُخْتَصَرٌ مِّنْ هَذَا، اب اس کے بعد مالک کی ایک حدیث آئی تھی، یعنی مطعم میں جبیر بن مطعم کی کئی سندیں یہاں ذکر کی گئی تھیں۔ پہلی سند پہ کلام ہو گیا، دوسری سند میں مالک جو سفیان سے سنتے ہیں وہ ابن شہاب زہری سے سنتے ہیں، تو اس سند کے بارے میں، اور اس میں پھر ایک نیچے آئی تھی ام الفضل والی حدیث کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس نے سورہ مرسلات کو پڑھا، تو حضرت ام الفضل نے فرمایا کہ یہ وہ آخری سورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں پڑھتے تھے۔ تو مالک کی اسی حدیث کی طرف اشارہ ہے، وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ فَمُخْتَصَرٌ مِّنْ هَذَا وَكَذَلِكَ قَوْلُ زَيْدِ بن ثابت فِي قَوْلِ لِمَرْوَانَ لَقَدْ سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ فيهما بأطول الطول الف لام میم صاد يجوز ان يكون ذلك على قراءته ببعضها۔ مطلب یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام مالک نے جو ابن عباس سے حدیث نقل کی، حضرت ام الفضل کا قول نقل کیا، وہ حدیث مختصر ہے۔ زید بن ثابت نے جو بیان فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے طویل صورتیں مغرب میں پڑھتے ہوئے سنا ہے، اور وہ الف لام میم صاد مثلا، وہاں پہ اس چیز کی وضاحت آئی ہے۔ تو زید بن ثابت کا قول جو انہوں نے مروان سے کہا تھا، اور امام مالک کی حدیث، ان تمام انہی دونوں حدیثوں میں وہی تعویل کی جائے گی جو ہم نے یہاں پر جبیر بن مطعم کی حدیث میں تعویل کی ہے، یعنی وہاں پر بھی الف لام میم صاد سے اس کا بعض حصہ مراد ہے، اور امام مالک کی جو روایت آئی تھی جس کو ام الفضل بنت حارث کا، جس میں یہ قول آیا ہے کہ انہا لآخر ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بها فی صلاۃ المغرب، تو سورہ والمرسلات کے بارے میں، والمرسلات عرفاً کے بارے میں ام الفضل بنت حارث نے جو فرمایا، تو وہاں بھی مرسلات سے مراد پوری صورت نہیں، اس کا بعض حصہ مراد ہے۔ اور زید بن ثابت نے جو فرمایا الف لام میم صاد، یہاں بھی پوری صورت مراد نہیں ہے بلکہ اس کا بعض حصہ مراد ہے۔ اسی کو امام طحاوی نے یہاں ذکر فرمایا، وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ فَمُخْتَصَرٌ مِّنْ هَذَا، اور رہی مالک کی حدیث، یعنی وہی ام الفضل بنت حارث والی جس میں والمرسلات عرفاً کا تذکرہ ہے، تو وہ اس حدیث سے مختصر ہے، اور یہ حدیث جو اوپر ہم نے ذکر کی یہ مفصل ہے۔ اسی طرح وَكَذَلِكَ قَوْلُ زَيْدِ بن ثابت فِي قَوْلِهِ مَن لِمَرْوَانَ، اور اسی طریقے سے زید بن ثابت کا قول جو آپ نے مروان سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فیها بأطول الطول الف لام میم صاد، یہ زید بن ثابت کا قول ہے۔ یجوز ان یکون ذلک علی قراءته ببعضها، ممکن ہے کہ یہاں پر بھی مراد یہی ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعض حصے کو تلاوت کیا ہو، والمرسلات کے بھی بعض حصے کو اور الف لام میم صاد کے بھی بعض حصے کو۔ یہاں تک ہم نے گویا کہ ان تینوں حدیثوں کا اجمالی طور پر ایک حدیث پر تفصیلی کلام کیا گیا، اور اسی جواب کو مالک کی حدیث پر زید بن ثابت کے قول پر منطبق کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو مزید دلائل ہیں ہمارے تائیدی، اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ آج کے سبق کو ہم یہی موقوف کرتے ہیں، وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔